شعیب انڈیا سے، اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں تو پھر بھی عورت کو حلالہ اور عدت کرنی چاہیے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر بہت غصے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطی پر تانے دیتے ہیں اور میرے گھر والوں کے بارے میں بھی تانے دیتے ہیں، معاملہ زیادہ نہ بگڑ جائے اس لیے میں اپنے میکے میں نہیں بتاتی۔ میرے شوہر مجھے کچھ بھی لا کر دیں تو احسان جتاتے ہیں کہ تو اس لائق نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت کس بات پہ بگڑ جائیں، مجھے بہت بے عزت کرتے ہیں، اگر میری غلطی نہ ہو اور میں جواب دوں تو مجھے مارتے بھی ہیں، میں بہت پریشان ہوں، رو رو کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میری مدد کی۔ دیکھیں، آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیں، معاملہ بگڑ جائے تو بگڑ جائے، اب اتنا بگڑ گیا اور کتنا بگڑے۔ تو بعض لوگ محبت سے نصیحت سے بات سمجھ لیتے ہیں، بعض لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، ہاتھوں سے نہیں مانتے۔ شادی خوشیوں کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ معاملات بگڑے اور مارے کھائیں اور بلا وجہ کی جگہ تانے سنتے رہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ سچ بول رہی ہیں، غلط بیانی کر رہی ہیں، بعض دفعہ شوہر غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے بیوی کے بارے میں، بعض دفعہ عورت غلط بیانی کر رہی ہوتی ہے، جو جب تک دونوں طرف سے حالات نہ سنے جائیں بات پتہ نہیں چلتی کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ لیکن بہرحال اگر صحیح کہہ رہی ہیں آپ، جو کچھ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتایا وہ سچ ہے، تو پھر آپ کو چاہیے آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، مردوں کو، تاکہ وہ آپ کے شوہر کے جو نٹ بولٹ ہیں وہ ٹائٹ کریں اور ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں۔ فیروز صاحب یو پی سے، میری بیوی 3 سال سے اپنی ماں کے گھر ہے، بات کرتا ہوں تو طلاق مانگتی ہے، پیسوں کی وہ چاہتی ہے میں اپنے والد اور والدہ کو چھوڑ دوں، وہ بولتی ہے یا تو میرے ساتھ رہو یا اپنے ماں باپ کے ساتھ، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی موجود ہے اور نہیں بن رہی بیوی کی ماں باپ کے ساتھ، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ماں باپ سے الگ قریب میں کہیں گھر لے کے دے دیں، تاکہ آپ ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہیں، بیگم کی خدمت بھی۔ اس کے بعد بھی وہ بدتمیزی کرتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں، سوچ لیں کیا کرنا ہے، رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے اس کو۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا، میں ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا چاہوں، میں نے اپنے والد صاحب کو راضی کر لیا ہے، مگر میری والدہ کا کہنا ہے کہ طلاق یافتہ سے شادی کرنا ہماری فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، برائے مہربانی رہنمائی۔ بھائی ابا سے بولتے ہیں کہ ابا اگر ہماری کسی بہن بیٹی کو، آپ کی بیٹی کو یا ہماری بہن کو طلاق ہو گئی اور پھر کوئی دوسرا اچھا رشتہ آ رہا ہو اور وہ بھی یہ کہے کہ میں طلاق یافتہ سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ بے عزتی کی بات ہے، تو آپ پہ کیا گزرے؟ تو اس لیے سوسائٹی میں اس کو ختم کریں، جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں شادی کرو، طلاق یافتہ ہو یا کنواری ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کر لیں آپ ایسی کی تیسی۔ استغفر، آپ سمجھتے میرا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے ان مسائل میں، تو یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ لڑکی غلط خاندان کی ہے پھر بے عزتی کی، تو طلاق یافتہ ہونا بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ لڑکی کا خاندان ٹھیک نہیں ہے، لڑکی کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو بھلے وہ طلاق یافتہ ہو، بے شک وہ کنواری ہو، دونوں صورتوں میں اس سے نکاح نہ کریں۔ پرتگال سے کسی نے پوچھا، میں مسلمان ہوں، شادی شدہ ہوں، اپنی لائف میں خوش ہوں، واہ واہ واہ، لیکن ایک غیر مسلم لڑکی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی، اگر تم نہیں کرتے تو میں مسلمان نہیں ہوں گی، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں شادی نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن گنہگار ہوں گا؟ اگر وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوتی اور اس طرح مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کا گناہ میرے سر پہ ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں، اس لڑکی سے کہیں کہ آپ اسلام قبول کریں، چاہے میں آپ سے شادی کروں یا نہ کروں، شادی کا اسلام سے تعلق نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے اسلام کا شادی سے تعلق نہیں۔ تو اسلام اگر دین برحق ہے تو آپ نے قبول کرنا ہے، دین برحق نہیں ہے تو قبول نہیں کرنا آپ نے، اگر آپ کو لگتا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے دین برحق ہے، لہذا آپ قبول کریں اسلام، تو اس کو شادی سے نہ جوڑیں۔ باقی یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لڑکی کو دل سے اسلام پسند ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، تو مجھ پہ آزمائشیں بہت آئیں گی، تو ایسی صورت میں غیر مسلم لڑکی مسلمان لڑکے سے کہتی ہے، بھائی میں اسلام لاتی ہوں لیکن مجھے کہیں سہارا تو ملے، مجھے کوئی بیوی تو بنائے، تو اگر ہم بیوی بنانے کے لیے تیار ہو تو پھر میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اسلام لے آؤں گی، اگر بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں یہ آزمائش میں نہیں آ سکتی۔ تو بھائی اس خاتون سے کہیں کہ دیکھیں اگر یہ مسئلہ ہے نا تو پھر آپ اسلام قبول کر لیں، اس کو ظاہر نہ کریں دنیا کے سامنے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ نا کہ اسلام قبول کر لیں، آپ کو پتہ ہے اگر بتا دیا اس نے تو بہت مارتے ہیں، رشتہ دار جان سے بھی مار دیتے ہیں بعض دفعہ، تو اس سے کہیں لڑکی سے کہ بھائی تم اسلام تو قبول کرو نا، کل میں شہادت پڑھ لو، چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرو، تو باقی اللہ معاف کرنے والا ہے، جب سمجھو کہ بھائی تم میں اتنی طاقت آ گئی ہے تو پھر اپنے اسلام کو نمایاں کر دو، ظاہر کر دو۔ تو اگر اس پہ بھی ایگری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی کوئی سہارا دے گا تو ہم مسلمان ہوں گے، تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم شادی کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہو ہی رہے ہیں لیکن کوئی سہارا دے تو ہم پھر اس کو اعلان کریں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ کو شادی کر لینی چاہیے، لیکن نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے آپ، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلام نہ لانا آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک محرومی کی بات ہو جائے گی کہ ایک عورت کو مسلمان کرنے کا موقع ملا تھا، آپ نے ضائع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت کی یوں سمجھ لیں کہ BMW آپ سمجھ لیں، تو بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ آپ کے ذریعے اللہ کسی ایک کو ہدایت، تو یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ بہرحال آپ شادی نہیں کرتے اور وہ کفر میں مرتی ہے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے۔ لیکن ایک آخری بات یہ کہ اگر اس لڑکی کو اسلام دل سے پسند نہیں ہے، صرف شادی ہی کے چکر میں کر رہی ہے، یعنی ایسی صورتحال نہیں ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اس کو خطرات ہوں،
اسلام لانے میں یا نہ لانے میں کوئی خطرات نہ ہو اس کو، تو محض آپ سے شادی کے چکر میں کر رہی ہے، پھر نہیں کریں بھائی، پھر بولیں بھائی اسلام اللہ کا دین ہے، اس کے کسی کی شادی سے تعلق نہیں ہے، تو اس لیے پھر بولیں بھائی تو مسلمان ہونا ہے ہو، نہیں ہونا ہے نہیں ہو، شادی میری مرضی کرنا ہوگا کروں گا، نہیں کرنی ہوگی نہیں کروں۔ محمد شعیب انڈیا سے، اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں تو پھر بھی عورت کو حلالہ اور عدت کرنی چاہیے۔ شوہر اگر بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو اس سوال پیدا ہوتا ہے پھر 3 طلاقیں دی کیوں ہیں آپ نے؟ اگر آپ رہنے پر راضی تھے تو 3 طلاقیں کیوں دی؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی دل میں اس کے نہیں تھا کہ وہ چاہتا تھا رکھنا، تو ہم دل کے مکلف نہیں ہیں، ہم زبان کے مکلف۔ ایک آدمی بندوق سے کسی کو گولی مار دے اور کہے کہ میں نہیں چاہتا تھا یہ مرے لیکن اب قدرت سے مر گیا تو میں کیا کروں، تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مردوں کی شرارت ہوتی ہے، وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے دھوتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ جرم بھی ثابت ہو جائے اور سزا بھی نہ ملے، یعنی جرم تو ہو چکا ہے ثابت 3 طلاقیں دے کے، اور پھر گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں تو چاہتا نہیں تھا، منہ سے نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگوں میں ہم نے لڑائیاں دیکھی ہیں، کبھی بھی اس طرح 3 طلاقیں منہ سے نہیں نکالتے ہو، یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں عورت حلالہ کر کے، ایک تو حلالہ معاہدے کے ساتھ کرنا ہی حرام اور ناجائز ہے، لیکن کچھ عورتیں یہ کام کرتی ہیں، معاہدہ کر کے حلالہ کرتی ہیں، شوہر کی چکنی چپڑی باتوں میں آتی ہیں کہ میں بہت اب اچھی زندگی گزرے گی، پھر دوبارہ وہی 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب شوہر یہ کہہ رہے ہیں نا میں تو رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو بولو کہ بکواس مت کرو، مجھے غصہ آ رہا ہے، اصل میں تھوڑی سی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ڈرامے کسی اور کے پاس جا کے بیان کیا کرو، اگر تم نے رکھنا ہوتا نا 3 دفعہ لفظ زبان سے نہ نکلا۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندوق کی گولی کسی کو مار دے اور بولے بھائی میں غصے میں آ گیا تھا میں نے چلا دی، تو اور میں مشورہ یہی دوں گا کہ اب جب طلاقیں ہو گئی ہیں خاتون کو چاہیے کہ وہ کہیں اور نکاح کریں عدت کے بعد اور اسی مرد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ اللہ کی قدرت اگر وہ دوسرا مرد طلاق دے دے یا وہ مر جائے یا خاتون کو اس دوسرے مرد کے ساتھ نہیں وہ زندگی اچھی گزر رہی تو کسی بھی شوہر سے طلاق مانگی جا سکتی ہے، اگر شوہر دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس دوسرے مرد سے طلاق مانگ لی جائے بعد میں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ اگر طلاق دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزار۔ بالفرض اگر وہ دے دیتا ہے طلاق تو پھر عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کریں، پھر اللہ نے اجازت دی ہے پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہیں، کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہیں، لیکن پھر دیکھ بھال کے نکاح کیا جائے۔ اس طرح سے اگر کوئی حلالہ ہوتا ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن پہلے سے زبان سے یا تحریر سے معاہدہ کرنا تو یہ حرام ہے۔ عظیم صاحب انڈیا سے، کیا میں اپنے غیر مسلم دوست کو ان کی تہوار کی مبارکباد دے سکتا ہوں یا نہیں؟ غیر مسلموں کی جو تہوار ہوتے ہیں نا، جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ان میں کسی طرح سے بھی شرکت جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کو کوئی خوف ہو خطرہ ہو، تو نارملی اس کی اجازت نہیں ہے، بس ریزرو رہیں، نہ مبارکباد دیں نہ کوئی غلط جملہ کہیں کوئی زبان سے، کوئی جس سے اس کو تکلیف۔ محمد انس پاکستان سے، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی سید کو گالی دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ نہیں بھی ایسا کچھ نہیں، سید کو سید ہونے کی وجہ سے تھوڑی برا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی کسی برے عمل کی وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ رحمان ملتان سے کہتے ہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں، میری اہلیہ میرے نکاح میں ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بات چیت جب کرتے ہیں تو میرے جسم سے پانی نکلتا ہے جس کو مدی یا منی کہتے ہیں، میں نے آپ کی ویڈیو میں سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک نہیں ہے، جس جگہ پر لگے اس جگہ کو دھو لیں۔ نہیں جی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ ناپاک ہے۔ اچھا، جس جگہ پر لگے اس جگہ کو دھو لیں تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مفتی صاحب اگر یہ خشک ہو جائے تو یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہے کہ کپڑے پر کس جگہ لگا ہے، کیونکہ یہ بالکل پانی کی طرح ہوتی ہے، نشان نہیں چھوڑتی، تو کس جگہ کو دھوئیں؟ اگر نہ دھوئیں تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھنا نامناسب لگتا ہے اور ذہن میں خدشے کی وجہ سے نماز متاثر ہوتی ہے۔ لمبی ڈیوٹی تقریباً 15 گھنٹے ہونے کی وجہ سے نماز کے ٹائم بار بار کپڑے تبدیل کرنا بھی ممکن نہیں۔ مہربانی فرمائیں، اس وجہ سے کافی عرصے سے میری نماز قضا ہو رہی ہے اور مجھے آہستہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے۔ نماز قضا کرنا اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے، خوب سمجھ لیں۔ باقی یہ جس جگہ لگے تو اندازے سے اس جگہ کو دھو لیں، اگر خشک ہو گئی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں لگی ہے تو بھی اندازے سے، تو اس میں 100% یقین ہونا ضروری نہیں ہے کہ کہاں لگی ہے، اندازہ لگائیں بھئی یہاں لگی ہوگی، دھو لیں، بس نماز پڑھ لیں، اس میں زیادہ ٹینشن میں نہ جائیں۔ اور یہ ناپاک ہے، میں نے کہیں نہیں کہا کہ پاک ہے۔ یہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا کرپٹو کرنسی سے پیسے کمانا حلال ہے؟ آپ نے ایک بیان میں کرپٹو کرنسی کو متشابہات میں شمار کیا اور اس سے بچنے کو بہتر قرار دیا، لیکن پھر بھی کیا جب تک یہ متشابہات میں سے ہے تو میں اس سے پیسے کما سکتا ہوں؟ اگر میں اس سے کوئی پیسے کماؤں اور کسی حلال بزنس میں انویسٹ کروں اور مستقبل میں کرپٹو کرنسی کے حرام ہونے کا فتویٰ آ گیا تو کیا میرا بزنس حرام ہو جائے گا؟ اسی وجہ سے تو منع کر رہے ہیں، مستقبل میں حرام ہونے کا فتویٰ آ گیا تو پھر کیا کہو گے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں جو اس کے ماہرین ہیں نا وہ بہت ہی اختلاف ہے ان میں، اس لیے علماء کوئی رائے قائم نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو اس کے سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں، جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان سے ہم نے جب آرا لیے ہیں تو وہ خود ہی اس کو ایکسپلین کرنے میں ان کی آرا بہت زیادہ مختلف، اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے حلال ہے، فتویٰ نہیں دے رہے ہم اس بارے، اور اسی وجہ سے نہیں دے رہے کہ آج ہم حلال کہہ دیں لوگ شروع کر دیں، کل ہم کہہ دیں حرام ہے تو ایک بیڑا غرق ہو جائے گا، آج ہم کہہ دیں حرام ہے
اور لوگ بچیں، کل ہم کہتے ہیں حلال ہے تو لوگ کو کہیں گے لو بھائی آج ہم کتنا پیسہ کما لیتے. تو ایسی ہی چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین، حلال حرام واضح، کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہیں، مشتبہات میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشتبہات میں سے بچے گا وہ اپنے آپ کو بچا لے گا. تو آپ دارالعلوم کورنگی رابطہ کریں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، اسی طرح جامعۃ الرشید میں بھی دیگر جو سینئر علماء ہیں. ابھی تک کوئی مضبوط رائے نہیں ہے، کچھ جونیئر علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے لیکن ان کی رائے پر سینئر علماء کو اطمینان نہیں، تو اس لیے خاموشی اختیار کی ہے. اس میں احتیاط یہی ہے کہ اس سے ایوائڈ کریں. اور اگر کسی کو کسی مفتی کی رائے پر اعتماد ہے تو اس کے فتوے پر وہ عمل کر سکتا ہے. کویت سے کسی نے پوچھا میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں خواہ وہ کوئی بھی ہو تو خدا مجھ سے وہ چھین لیتا ہے، پتہ نہیں خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، خدا میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ صرف خدا سے محبت ہے، اللہ کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگاؤ، اللہ سے محبت کرو. تو ایک دفعہ اللہ سے دل لگا کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ سے دور نہیں ہوگا، خوب آپ کی زندگی میں لطف اور مزہ پیدا ہو جائے گا. محمد حسنین ملتان سے، کیا ویڈیو گیم کی اپلیکیشن بنا کر گوگل، ابھی یہ بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں بھائی. ارسلان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے، دل میں اگر گندے خیالات آ رہے ہوں مگر اس پر عمل نہ ہو تو کیا پھر بھی پکڑ ہوگی؟ جو خیالات خود بخود آتے ہیں ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. رحیم سمالانی کوئٹہ سے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے ہوئے بول دے کہ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں یا ہم سے مطلب مت رکھنا، حالانکہ اس کی نیت یہ نہ ہو کہ طلاق دوں یا پھر چھوڑ دوں، تو کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. اقرا آصف اتر پردیش انڈیا سے، 2 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک رات اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور اچانک مجھے ایسا لگنے لگا جیسے بس ابھی میری موت ہو جائے گی. میں چاہتی تھی کہ مجھے اچھی حال میں موت آئے، اس لیے میں نے اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. لیکن مجھے پچھلے 2 سالوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس اگلے ہی لمحے میری موت واقع ہو جائے گی. کبھی کبھی تو یہ بات اتنی یقینی ہوتی ہے کہ میں کلمہ پڑھنے لگتی ہوں. ہر رات میں جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتی ہوں تو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگلی صبح میری آنکھ نہیں کھلے گی. اکثر میں اپنے خوابوں میں کسی نہ کسی کا جنازہ دیکھتی ہوں. ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے ہی جنازے کے پاس کھڑی. ہر وقت موت کا ڈر رہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں اپنے خواب میں جو جنازے دیکھتی ہوں ان کی کیا تعبیر ہوگی؟ اپنے خواب میں خود کا جنازہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کو ڈر کوئی خوف لاحق ہو گیا ہے، اس لیے جنازے ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ فوری طور پر کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے یا سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں، وہ آپ کا علاج کر دے گا انشاءاللہ. صلو روحانی عاملوں کے چکر میں نہ پڑے، وہ بیڑا ہی غرق کر دیں گے. کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، ٹھیک ہو جائیں گی. یہ کوئی ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکل اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر میڈیسن کے ذریعے یا کاؤنسلنگ وغیرہ کے ذریعے وہ سیٹنگ کو سیٹ کر دیتے ہیں. لیکن کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر ہو اس سے رابطہ کریں. محمد USA سے، الحمدللہ میں بال بچوں والا آدمی ہوں. میری بیٹیوں کی دوستیں کہیں ملتی ہیں تو کوئی ہاتھ ملا لیتی ہے یا بیٹیوں کی طرح گلے لگ جاتی ہے، مجھے بہت معیوب لگتا ہے اور ایک دم سے جھجک اور کنفیوژن میں ہاتھ بھی ملا لیتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ نامحرم ہے مگر میں کیسے بچوں؟ ہماری فیملی میں تعظیم کے لیے بڑوں کے ہاتھ چومتے ہیں، تو میری بہو بھی عزت دینے کے لیے میرے ہاتھ چومتی ہے اور میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، ناجائز ہے. بہو کا سسر کے ہاتھ چومنا تو دور کی بات، ہاتھ ملانا بھی جائز نہیں سسر سے اس زمانے میں. اور اسی طرح یہ جو بچیاں ہیں جو آپ سے ہاتھ ملا رہی ہیں، اگر یہ بالغ ہیں یا بلوغت کے قریب ہیں تو بھی جائز نہیں ہے. آپ ان کو محبت سے سمجھا دیں بیٹا پردہ کرنا چاہیے، ہاتھ نہ سر پہ ہاتھ رکھ لیں بہو کے، اور یا کوئی بچیاں ہیں تو بس زیادہ سے زیادہ یہ کہ سر پہ ہاتھ رکھیں، اس سے آگے نہ جائے. تو باقی اتنا نیک بننا اور اتنا کہ مجھے شرم آتی ہے ان کو منع کرتے ہوئے، بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گلے ملتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، منع کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. جہاں شرم ہونی چاہیے وہاں ہونی چاہیے. بہرحال آپ کا جذبہ اچھا ہے، آپ کو فکر ہے، تو ان کو محبت سے سمجھا دیں اور بولیں کہ یہ نہیں کہے کہ مجھے فتنے کا خطرہ ہے یا مجھے فتنے کا خوف ہے. نہ بولے ہمارا بیٹا یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے، میں نے علماء سے سنا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. تو بہو کو بھی بول دیں آپ میری بیٹیوں کی طرح ہو، سر پہ بس ہاتھ رکھو. تو بس اتنا اس کو بتا دیں عزت کے ساتھ. پاکستان سے کسی نے پوچھا، ایک عورت کو اس کے شوہر نے شادی کے 15 سال بعد طلاق دی. عورت 6 سال اپنے میکے میں رہی ہے اور اس دوران عورت نے کسی اور کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لیا، لیکن رخصتی نہ ہوئی. گھر والوں اور رشتہ دار کے کہنے پر 1.5-2 سال کے بعد لڑکی نے عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کیا. لڑکا سعودی عرب میں تھا لیکن اس کو اس خلا کے دعوے کا علم تھا اور عدالت سے خلا ہو گئی. لڑکی کے پہلے شوہر نے بھی آگے کسی عورت سے شادی کر لی تھی. اب پہلے شوہر اپنی بیوی کو گھر لے آنے کی ٹھان لی پہلے شوہر نے، کیونکہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے. عورت نے شرط رکھی کہ جس عورت سے شادی کی اسے طلاق دو، پھر سوچوں گی. مرد نے طلاق دے دی اور اپنی پہلی بیوی سے دوبارہ نکاح کر لیا، لیکن نکاح زبانی ہوا، گواہوں کی موجودگی میں ہوا. لڑکی کے گھر والے بھی شامل تھے، لیکن لڑکی کو نہ حق مہر کا بتایا گیا، نہ دیا گیا، نہ ہی شوہر کا نام لے کر قبول کروایا گیا. بس شادی کے گواہان میں سے ایک نے لڑکی سے کلمہ پڑھنے کو کہا اور کلمہ پڑھوا کر چلا گیا. کیا اس لڑکی کا نکاح درست ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس خاتون نے جو عدالتی خلا لیا، پہلے تو وہ تحقیق کریں جو سعودی عرب میں جو بندہ ہے اس سے خلا لیا، وہ خلا شرعی طور پہ ٹھیک ہوا بھی کہ نہیں ہوا. تو اگر عورت نے کیس یہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، شوہر کو بلا کے کہا جائے کہ یہ مجھے لے کے جائے اور میرے حقوق ادا کرے. تو اگر عدالت نے یہ کیا تھا اور پھر بھی شوہر نہیں آیا اور پھر
عورت نے مطالبہ کیا کہ پھر مجھے طلاق چاہیے شوہر سے، شوہر نے طلاق بھی نہیں دی، پھر عدالت نے عورت کو خلا کی ڈگری پکڑا دی تو پھر یہ ہو گیا خلا۔ لیکن اگر عدالت نے ایسا کچھ نہیں کیا، جیسے کہ عدالتوں کو تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے، عدالتوں کو آج کل عورت کو خلا کا کیس کرتی ہے، عدالت خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے اس کے ہاتھ میں، صرف اتنا کام ہوا ہے تو پھر وہ سعودی عرب والے شوہر سے خلا ہوا ہی نہیں، اور اس سے طلاق لینی پڑے گی، تو وہ پہلے خلا کے ڈاکومنٹس بھیجیں، وہ پڑھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ سعودی عرب والے شوہر سے خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ بالفرض اگر وہ ہو گیا خلا، تو پھر جو دوسرا نکاح ہوا ہے تو اس میں عورت سے کلمہ پڑھایا گیا، اس کو پتا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے، اور اس کو جب پتا چلا کہ میری نکاح ہو چکا ہے، اس نے زبان سے انکار نہیں کیا، تو یہ اس کی طرف سے قبول ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ دوسرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب والے میاں سے خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا یا اس کو پتہ تھا تو اس کو مہلت ہی نہیں ملی آنے کی، یا صفائی وال بیان دینے کی، یا اس کو بیوی کو لے جانے کی مہلت ہی نہیں دی عدالت نے، پھر وہ خلا ہی ٹھیک نہیں ہو۔ رحیم سمالانی، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے شکار کرنا، جانوروں پرندوں کو مارنا، زخمی کرنا، تکلیف دینا، پنجرے میں قید کرنا، کیا یہ دلیلوں سے ثابت ہو سکتا ہے کہ شکار جائز ہے یا پھر شکار ظلم ہے؟ دلیلوں سے یہ ثابت ہے کہ جانوروں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، تو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہاں ظلم نہیں کر سکتا بلا وجہ کہ کوئی فائدہ ہی نہیں اور آپ بلا وجہ جانور کو مار رہے ہو، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے کسی نے بلا وجہ چڑیا بھی مار دی نا اور کھانے کی نیت سے نہیں، ویسے ہی تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں، آپ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا بلا ضرورت کہ خام خواہ میں کتوں کو مارا جائے، تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں مارا جائے گا، تو شکار بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارموا فإن أباكم كان راميا، کہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام وہ شکار کر کے کھایا کرتے۔ تو اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جنگل میں جاتا ہے اور شکار کرتا ہے، لیکن شکار کا مقصد کھانا ہو، یعنی اس جانور کو ضائع چھوڑنا نہ ہو، تو پھر یہ جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کو اللہ نے پیدا انسانوں کے لیے کیا ہے۔ تو اگر آپ جاتے ہیں کسی جانور کا شکار کرتے ہیں، بے شک تفریح کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو کھاؤں گا یا کسی غریبوں کو کھلاؤں گا، لوگوں کو دوں گا۔ جیسے کہ میں نے افریقہ کے جنگل میں جب ہرن کا شکار کیا، پہلی گولی پہ پہلے فائر پہ ایک ہرن کو مارا ہم نے، تو ذبح کیا، تو ہم نے وہاں جتنے مقامی لوگ تھے ان کو دے دیا اس کا گوشت، وہ کھاؤ تم، تو خوش ہو گئے۔ ہاں ویسے ہی مار کے بلا وجہ، جیسے صحابہ کرام میں بعض لوگ مرغیوں پہ نشانے بازی سیکھتے تھے، تو نبی نے سمل سے منع کیا کہ نشانے بازی کے لیے مرغیوں کو کیوں ہدف بنا رہے ہو، بے جان چیزوں کو ہدف بناؤ، مرغی کو جب شکار کرو جب کھانا ہو۔ اول تو مرغی کو گولی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یا تیر مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ان کو کھانے کی نیت سے مارنا یا زخمی کرنا جائز ہے۔ باقی پنجرے میں قید کرنا ان جانوروں کو جائز ہے جو تھوڑے دنوں میں پنجرے میں مانوس ہو جاتے ہیں۔ بعض جانور کبھی بھی زندگی میں پنجرے میں مانوس ہوتے نہیں، وہ مر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پنجرے میں ڈالا تو یہ ٹینشن سے غم سے مر جائے گا، ایسے جانوروں کو قید کرنا جائز نہیں۔ لیکن وہ پرندے، وہ جانور جن کو پنجرے میں ڈالا تو 2-4 دن تکلیف کے بعد وہ مانوس ہو جاتے ہیں، ان کو جائز ہے، کیونکہ انسان کی تفریح ہے یہ، تو اللہ نے جانوروں کو پیدا انسانوں کے لیے کیا ہے، اور اس میں پھر جانوروں کو بہت تکلیف بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس پنجرے میں عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کی عادی ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو وہ تکلیف رہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ماحول کے عادی ہو گئے۔ جیسے طوطا آپ پالیں 3-4 دن تو ادھر ادھر بہت پھڑپھڑائے گا، اس کے بعد اسی میں وہ یوزڈ ہو جاتا ہے، اس کو بڑے مزے سے پھر رہ رہا ہوتا ہے اس میں۔ رحیم سمالانی کوئٹہ سے، اگر آدمی کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے قرآن، کلمہ، تسبیح وغیرہ پڑھ کر ان کو اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور ان کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ مدلل جواب میں پہنچتا ہے جی، جائز ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا کہ ایک صحابیہ نے کہا ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے نا، تو جیسے اپنے لیے نیکی کی جا سکتی ہے، مرحوم کے لیے بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ نبی نے ایک عام اصول اور ضابطہ بیان کر دیا، صدقہ تو ایک محض ایک علامت تھی کہ ایک نیکی ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ صرف صدقہ ہی کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی نیکی میت کے لیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کی جا سکتی ہے۔ انڈیا سے نے پوچھا، ایک لڑکا جس کی عمر 26 سال ہے، فیملی کی طرف سے رکاوٹوں کی وجہ سے وہ شادی نہ کر سکا کیونکہ اس کے بڑے بھائیوں کی بھی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں، اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور بدکاری کر بیٹھا۔ اللہ نے اس کو بہت دیا، اچھی جاب، تیز ذہن وغیرہ، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کے مطابق پاک عورت کے لیے پاک مرد اور پاک مرد کے لیے پاک عورت، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پاک مردوں کی لسٹ سے نکال دیا ہے؟ کیا وہ پاک مردوں کی لسٹ میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے؟ صورتحال بہت خراب ہے، معاملہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بدماش بن کے شادی کیا کرو، جب اللہ نے آپ کو ذریعہ آمدن دے دیا تو پھر اس میں کسی کی نہ سنو، ورنہ زنا کی طرف جاؤ۔ بہرحال اب بدکاری بہت بڑا جرم ہے، کر لیا توبہ کریں، روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، تو جو سچی معافی مانگ لے، سچی توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے، تو وہ اللہ کی نظر میں پاک دامن لوگوں میں ہی شامل ہے۔ اب ان سے کہیں نکاح میں تاخیر نہ کریں اور پرانے گناہ کو بھول جائیں، بس اب جلد سے جلد نکاح کریں۔ بنت محبوب پاکستان سے، میرے شوہر کے والدین ہمارے درمیان طلاق چاہتے تھے، میرے شوہر تعلیم یافتہ نہیں ہے، وکیل کی مدد سے طلاق کے پیپر تیار کرائے گئے
میرے شوہر اپنے والد کی دکان میں کام کرتے ہیں، لہٰذا انہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ والد نے اگر گھر اور دکان سے نکال دیا تو کیا ہوگا. کیونکہ وہ ذہنی طور پر طلاق پر راضی نہیں تھا، اس لیے وہ ایک طلاق ہی دینا چاہتا تھا، اور اس کے خیال میں پیپرز میں ایک طلاق ہی لکھی ہوئی تھی. پیپر پر دستخط کرتے ہوئے اس کو معلوم نہیں تھا کہ پیپر میں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں. اس نے پیپر پہ دستخط کر کے مجھے بھیج دیے. کیا اس طرح والدین کے دباؤ کی وجہ سے زبان سے طلاق کے الفاظ نکالے بغیر اور پیپر پر 3 طلاق کا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں، پیپر پہ 3 طلاق لکھی ہوئی ہوں تو بے شک آپ کو معلوم نہ بھی ہو، آپ نے سائن کر دیے تو ہو جائیں گی. آپ کو پڑھیں تو صحیح نا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. کوئی پڑھنے ہی نہ دے رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. تو یہ عجیب بات ہے، طلاق نامہ آپ کے سامنے آیا اور آپ بغیر پڑھے سائن کر رہے ہو. اس لیے پیپر پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھیں، دے دی ہیں تو ہو گئی ہیں 3 طلاقیں. باقی دباؤ کتنا تھا شوہر پر، کیا خطرات تھے؟ نارملی تو لکھنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت دباؤ ہوگا تو بھی ہو جاتی ہے طلاق. لیکن اگر بہت زیادہ دباؤ ہو، جان کا خطرہ ہو، یا کوئی بہت ہی زیادہ ٹینشن، یعنی ایک اچھا خاصا دباؤ ہو جس سے کچھ خطرات لاحق ہوں اپنے یا اپنے والدین کی جان کے، تو پھر اس میں تحریری طلاق نہیں ہوتی. اب وہ دباؤ کی کیفیت کیا ہے، تو آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ سوال بھیجیں تو، اور فون نمبر بھی ڈال دیں اس پہ، تو ان سے فون کر کے ہم پوچھیں گے کیا کیا خطرات لاحق تھے. تو بہت شدید اگر دباؤ ہو تو پھر ریٹرن طلاق نہیں ہوتی، زبان سے تو بہرحال ہو جاتی ہے. وہ دباؤ کیا تھا وہ، اور ان کی نیت تھی نہیں تھی، یہ سب باتیں شوہر سے ڈائریکٹ رابطہ کیے بغیر بتائی نہیں جا سکتی. لیکن آپ نے جتنی صورتحال بتائی ہے اتنی ہی اگر ہے تو پھر اس سے طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. میرے بھائی نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاق دی، اب کہتے ہیں کہ حلالہ کر لیا، لیکن ہم نے کوئی تصدیق نہیں کی. کیا تصدیق کرانا ضروری ہے؟ بھائی دیکھو، ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، پہلی بات تو گناہ کرتا ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اس میں پورا مدلل ابھی کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں انشاءاللہ. ایک چینل پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، مگر وہ چینل مشہور نہیں ہے تو کوئی سنتا ہی نہیں، اس دوبارہ سے ریکارڈ کرواؤں گا. میرے یہ علمی بیانات ہوتے، یہ جو میرے بیانات ہوتے ہیں نا، یہ واضح و نصیحت ہے. اس پر کسی کے علم کو نہ پرکھا کریں آپ بیٹھ گئے، سمجھ رہے ہو؟ جو میرے جو تحقیقی بیانات ہیں یا میری تحقیقی مقالے ہیں وہ الگ ہیں، اس کا اسٹائل بولو بھائی الگ ہوتا ہے. ان کو مقالے میرے پڑھیں آپ، ریسرچ پہ تحقیقی جو مقالے میں نے لکھے ہیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ قدوری پڑھانے کی طاقت ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے میں بالکل قدوری بھی نہ پڑھا سکتا ہوں، لیکن آپ پہلے ریسرچ کر لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. واضح و نصیحت والے بیانات سے نہیں پرکھا جاتا کسی کی علمیت کو، وہ تحقیقی میدان وہ الگ ہوتا ہے. اچھا میرے بھائی، تو یاد رکھو، جس نے بھی 3 طلاقیں دی بیوی کو، تو طلاقیں دے کے پہلی بات تو برا کام کیا، 3 جائز نہیں ہے. پھر عورت نے اگر حلالہ کیا ہے تو یہ پری پلان حلالہ تھا تو حرام ہے. پری پلان کا مطلب عدت گزرنے کے بعد اس خاتون نے کسی مرد سے نکاح کیا اور پہلے سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ نکاح کے بعد، ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دے دو گے، تو یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ حلالہ کیا ہو گیا؟ لعنتی عمل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے ان دونوں پر اللہ کی لعنت. جس کے لیے کیا جا رہا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بھی اس میں پلان کا حصہ بنتا ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی سے تم شادی کرو اور پھر یوں کر دینا، پھر یوں کر، ایگریمنٹ ہوتا ہے. اگر ایگریمنٹ نہیں تھا، اچھا حلال پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ نبی نے اس کو بھی حلال کرنے والا ہی کہا ہے. جس حلالے پر لعنت کی ہے، لعنت تو ہوگی، لیکن بیوی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال بہرحال ہو جائے گی. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا حلال کروانے، محلل کہتے ہیں حلال کروانا، حلالہ کروانا تو ہم نے بتایا نا، لعن اللہ المحلل، نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرے اس پر بھی لعنت، اور جس کے لیے حلال کیا ہے اس پر بھی پتہ ہے حلال تو ہو گیا ہی نا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے، لیکن غلط طریقے سے کیا ہے تو اس عمل پر لعنت ہوگی، مگر حلال ہو جائے گی. ابھی اس عورت کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد، عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح حلال ہو جائے گا. یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن یہ عمل ایگریمنٹ کر کے کیا تو کیا ہو جائے گا؟ حرام، ناجائز، گناہ ملے گا اس سے. اور اگر بغیر ایگریمنٹ کے کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لوگ ہر قسم کے حلالے کو لعنت کا عمل کہتے ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، مرد اگر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی ہو. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے بعد اگر چاہے وہ فوراً بعد ہو، 1 سال کے بعد ہو، 20 سال کے بعد ہو، قرآن نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے. میں دوبارہ آیت پڑھ لوں، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی،
فلا تحل له من بعد، تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، حتی یہاں تک کہ، یعنی کب حلال ہوگی اللہ وہ وجہ بیان کر رہے ہیں، تنکیھا زوجا غیرہ، پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے، فإن، پس اگر اس نکاح کے بعد، اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی، اس ہم بستری اور نکاح کے بعد فإن طلقہا، یہ دوسرا طلاق دے دے، اگلی رات کو دے دے، 1 گھنٹے بعد دے دے، آدھے گھنٹے بعد دے دے، 15 منٹ بعد طلاق دے دے، 10 منٹ بعد طلاق دے دے، 10 سال کے بعد طلاق دے دے، ایسی کوئی تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی ہے، چاہے 10 منٹ کے بعد طلاق دے دے، ہم بستری کی، ہم بستری کرتے ہی طلاق دے دے، اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پرانے والے میاں اور اس پرانی بیوی جو ہے نا اس کی، ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں ان یتراجعا، کہ یہ دوبارہ شادی کر لیں آپس میں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بھائی آپ غیرت اور کے جوش میں آ کے شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 3 طلاقوں کا جہاں مسئلہ ہے کہ وہ حلالہ تو لعنت ہے، حلالہ تو یہ ہے، تو حلالہ کروا دیا، حلالہ او بھائی جان، اگر قرآن، اگر یہ حلالہ لعنتی عمل ہوتا تو قرآن کیوں اس کو بیان کرتا؟ حدیث میں لعنت ہے، قرآن میں اس کی اجازت ہے، تو پتہ چلا حدیث والا حلالہ کچھ اور ہے، قرآن والا حلالہ کچھ اور ہے۔ پری پلان حلالہ ہے، وہ لعنت ہے۔ پلان یعنی پری پلان سے مراد ایگریمنٹ نہیں ہے۔ تو پھر اگر دوسرا شوہر ہم بستری کرنے کے فوراً بعد طلاق دے دے تو بھی عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا، یہ بھی جائز ہے کہ عورت نے پہلے سے ایگریمنٹ نہیں کیا، شوہر دوسرے شوہر ہیں جب بیوی سے ہم بستری کی، تو عورت کے لیے یہ بھی حلال ہے کہ فوراً طلاق مانگ بھی لے۔ اس کے ناجائز ہونے کی بھی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ طلاق عورت اگر بغیر کسی ریزن کے مانگے نا اپنے شوہر سے تو گناہ ہے۔ ایسی عورتوں کو منافقات میں شامل کیا گیا ہے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، لیکن اگر کسی ریزن کی وجہ سے مانگ رہی ہے تو اسلام میں یہ غلط، بولو نا بھائی، نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے اس سے بچے ہیں، تو یہ ریزن ہے بھائی، میری یادیں اسی سے وابستہ ہیں۔ سوال پیدا ہو جب اس سے تھی تو مجھے نکاح کیوں کیا؟ بھائی اس لیے کیا کہ اس سے اجازت نہیں ہے نکاح کرنے کی، آپ سے اجازت تھی تو آپ سے کر لیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ سوچا تھا کہ اچھے لگے تو رہوں گی، نہیں لگے تو نہیں، مجھے نہیں اچھے لگ رہے، مجھے آپ کے منہ سے گٹکے کی بدبو آ رہی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ یہاں تجاوز کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ طلاق لے کے شادی نہیں کر سکتی، یہ اب قرآن پر کیا ہے؟ آپ اپنی عقل لڑا کے قرآن کے حکام کو کیا کر رہے ہو؟ چینج کر رہے ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی وقت طلاق لے کے، ہاں دوسرے پر جبر نہیں ہے، وہ کہیں میں نہیں چھوڑوں گا، آپ نے طلاق مانگی، وہ کہیں میں نہیں طلاق دیتا، تو عورت کو زبردستی کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جب نہیں دیتے تو آپ ہی میرے مقدر میں میاں ہیں، شادی تو ہم نے کوئی ایگریمنٹ تو کیا نہیں تھا، مجبوراً گزارا کریں، مننے کے ابا آپ ہی بنو گے تو گزارا کریں اس کے ساتھ۔ اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے گناہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے یار یہ اگرچہ میری بیوی ہے میں نہ چھوڑوں تو، لیکن جب یہ نہیں رہنا چاہتی، اس کے دل میں میرے لیے وہ جذبات نہیں بن سکتے جو پہلے کے لیے ہیں، تو چھوڑ دینا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی میں تو لوگوں کو ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں جن کی بیویاں طلاق مانگ رہی ہیں، کوئی ریزن نہیں، میں کہتا ہوں یار طلاق اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے جو نہیں رہنا چاہتی زبردستی گھسیٹ کے رکھو اس کو اپنے پاس، یہ کوئی اچھا کام ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ او بھائی محبت کا رشتہ ہے، محبت سے رہو، ٹھیک ہے، نہیں رہ سکتے تمیز سے الگ ہو جاؤ نا، تو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی، بیوی کے لیے تو غلط ہے بلا وجہ مانگے، لیکن آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب نہیں رہنا چاہ رہی تو یار ایسی عورت سے کرو شادی جو غیرت مند ہو، آپ سے ٹوٹ کے محبت کرے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرتی ہو۔ تو یہ جب طلاق مانگ رہی ہے اس کا مطلب آپ سے یہ محبت نہیں کرتی۔ تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو طلاق دینے کے بعد کہ بھائی مجھے دوسری مل جائے گی تو چھوڑ دو اس کو، اور اگر نہیں آپ کہیں یار میں تو اس سے بھی جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، مجھے ویسے ہی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا معاشرے میں، پھر بے شک نہ چھوڑو، آپ بولو بھائی ٹھیک ہے تمہیں میں سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن مجھے تم ہی سمجھ میں آ رہی ہو، تمہارے علاوہ مجھے کوئی سمجھ میں، تو اختیار تو اللہ نے مرد کو دیا ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ بھائی میں نہیں رہ سکتا، مجھے تم سے اتنی محبت ہے، تمہیں اگرچہ نہیں ہے لیکن اب تو تم نے اپنی مرضی سے قبول ہے نا ہمیں، تو اب ہم تو تمہیں پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی، ہم نہیں چھوڑیں گے، جاؤ۔ تو بعض دفعہ مرد ایسا ہوتا ہے، ایک صحابی نبی کے پاس آئے، انہوں نے اپنی زوجہ کے بارے میں بتایا کہ کچھ ایسی حرکتیں بتائیں ان کی جو نازیبہ ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو طلاق دے دو۔ تو آپ نے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مت دو،
مطلب یہ کہ وہ عورت ایسی ہے کہ وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, لیکن اب تمہیں عشق کی حد تک محبت ہو گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ برائی میں نہ پڑ جاؤ کسی نا. ایسی عورت کو چھوڑو گے تو اب تمہیں اس ڈیزائن کی دوسری ملے گی نہیں, وہ زیادہ خوبصورت تھی یا کیا مسئلہ تھا اس میں, تو پھر تمہیں وہی. ایک صاحب کی بیوی بد اخلاق تھی مگر خوبصورت بہت تھی, تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب ان کو اچھے اخلاق والی مل گئی مگر اس کی شکل بیچاری کی بقول ان کے, آپ کوئی بھی نہیں جانتا نہیں ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے, کسی کا راز فاش نہیں کر رہا. تو وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے یار وہ پرانی بہت یاد آ رہی ہے. میں نے کہہ رہا یار وہ ٹھیک ہے بد اخلاق تھی لیکن شکل اچھی تھی. کہہ رہے یہ اخلاق کی بہت, لیکن کہہ رہے شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا اب اس کو بھی گزارا کر لو. اب وہ ان کے ماشاءاللہ گزارا ہو رہا ہے, بچے بھی ہو گئے ان کے. میں نے کہا ورنہ جب اگلی ملے گی نا تو نہ اخلاق کی اچھی ہوگی اور نہ شکل کی ہوگی, پھر بولو کہ دوسری اخلاق کی تو اچھی تھی نا. تو شکر کرو جو بھی اللہ نے جس کو جو پیس دے دیا اللہ کا شکر ادا کرو, جو ملا صبر کرو شکر کرو. دنیا میں سارے مزے دنیا میں نہیں ہوتے, پازیٹیو چیزوں کو دیکھو نیگیٹو کو اگنور کرو. تو اب اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اب اگر شادی کے بعد دوسرا میاں طلاق دے دے, فوراً دے دے, اگلے دن دے دے, 10 سال کے بعد دے دے, وہ اس کا ہیڈیک ہے, وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دوسرا شوہر اس نیت سے طلاق دے دے کہ یہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے, اس کے اس سے بچے ہیں, اس کے جذبات و فیلنگ اسی کے ساتھ ہیں, میرے ساتھ یہ نباہ نہیں کرنا چاہتی, تو اس طلاق پہ اس کو ثواب ملے گا. مقصد تو راحت, طلاق اس لیے بری چیز ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے نا. یہاں طلاق کا نقصان کے بجائے کیا ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات جو حلالے کا مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ جب مرد نے 3 طلاقیں دی تھیں تو طلاق میں یا تو عورت قصوروار ہوگی یا کون قصوروار ہوگا, آدمی. یہی مسئلہ ہے نا. اگر عورت قصوروار تھی تو اس کی زندگی میں نیا مرد آیا تو اس کو کمپیئر کرنے کا چانس دیا شریعت نے, دیکھو یہ بھی ہے وہ بھی ہے, دونوں میں زیادہ اچھا کون ہے. اب سوچ سمجھ کے جانا. جو جھگڑے ہو رہے تھے, اگر اس کا پرانا میاں غلط تھا تو وہ کبھی بھی پرانے کے پاس نہیں جائے گی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ کہے گی اللہ نے میری جان چھڑا دی, میری زندگی میں ایک نیا مرد آ گیا, ایک اچھا آدمی مل گیا, میں اب آپ ہی کے ساتھ زندگی گزاروں گی, مجھے وہاں جانے کا کیا شوق ہے. دوبارہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے, اس کا مطلب فالٹ کس میں تھا, عین ممکن ہے آپ میں فالٹ ہو. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہے نا مرد کیسے ہوتے ہیں. اور مرد کی اگر غلطی تھی تو جب وہ دھکے کھائے گا نا اس بیوی کو یاد کر کر کے روئے گا, تو اسے اندازہ ہوگا یار اس میں فالٹ تھے, مگر اب جو میں رشتے تلاش کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ فالٹ والے مل رہے ہیں. اور یار کم از کم بچوں کو تو پال رہی تھی نا, اب تو بچے بھی گئے, چلو کھانا نہیں بناتی تھی, خدمت نہیں کرتی تھی, تمیز سے بات تو کرتی تھی. وہ یادیں جب علیحدگی ہوتی ہے نا, یادیں تو پھر آتی ہیں. کہے گا یار یہ تو کسی اور کے نکاح میں چلی گئی, یار یہ تو بالکل اختیارات ختم ہو گئے. وہ 100 دفعہ سوچے گا. اگر وہ اپنے فیصلے پر نادم نہیں ہے, وہ کہہ رہے میں نے صحیح کیا, تو وہ دوبارہ کبھی بھی شادی, بولو بھائی, بولتے کیوں نہیں کرے گا. وہ کہے گا اچھا ہے کسی اور سے نکاح ہو گیا, فون کر کے اپنی پرانی بیگم کو بول دے گا اب اسی کے ساتھ رہنا, اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں آپ سے شادی کروں گا, ادھر ہی زندگی ہنسی خوشی زندگی گزارو, میری جان چھوٹی, اچھا ہوا تمہیں بھی گھر مل گیا. سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر وہ طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ یہ مان رہا ہے کہ غلطی طلاق دینے میں کس کی تھی, میری تھی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فلا جناح علیہما یتراجعا ان ظنا یقیما حدود اللہ, دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں اگر ان کا خیال ہو کہ اب یہ جھگڑے نہیں ہوں. اس کو بھی سزا مل گئی اور آپ کو بھی سزا مل گئی. ایک آخری بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. بیان تو میرا ختم پہلے ہی ہو چکا ہے, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. اب تو یہ گریبی چل رہی ہے, بیان ختم ہو چکا تھا. جب مسائل شروع کر دوں نا میں, تو اس کا مطلب بیان ختم ہو چکا ہے, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. تو لوگ اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں, یہ ایک اہم بات ہے. لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے کہ 3 طلاقیں دی, ایک آدمی کی بیوی کسی دوسرے مرد کے پاس جائے پھر وہاں سے گھوم کے واپس ہے, غیرت کے خلاف ہے. یہ غیرت کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ نے 3 طلاقیں دے دی, عدت بھی پوری ہو گئی, تو وہ اب آپ کی بیوی ہے نہیں. وہ جہاں چاہے جس سے چاہے شادی, کسی کی طلاق یافتہ سے شادی کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے. آپ کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں رہا, وہ جہاں چاہے شادی کرے. اب اگر وہ دوسرے مرد سے طلاق لیتی ہے تو یہ بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. عورتیں طلاق لیتی ہیں مختلف بیسس پر, تو غیرت کے خلاف ہے. کسی بھی بیس پہ طلاق لیتی ہے, کوئی بیس معقول ہو, پھر جب طلاق لینے کے بعد عدت بھی پوری کر لے, تو جیسے اس کا کسی اور مرد سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے, اپنے پرانے میاں سے نکاح کرنا بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. تو کون سا اسٹیپ ہے جو آپ کو لگتا ہے یہاں سے غیرت کے خلاف کام شروع ہو رہا ہے؟ تو اس لیے جو جائز حلال ہے وہ غیرت کے خلاف نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
علم معاشرے میں مارکیٹ میں شارٹ چل رہا ہے, بس تبصرے چل رہے ہیں آج کل معاشرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.